الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، دوستوں، بزرگوں، احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 شعبان 1442 ہجری، 27 مارچ 2021، یوم السبت، ہفتہ سنیچر سیٹرڈے۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورۃ البقرہ، دوسری سورہ، اس کی آیت نمبر 28۔ قبر کے سوالات کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی میں نے آپ سے کہا تھا۔ موت جو ہے یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بھلا ہو، برا ہو، نیک ہو، بد ہو، گناہگار، پرہیزگار، ہر کوئی اس بات کو بالکل مانتا ہے کہ اسے مرنا ضرور ہے۔ قرآن پاک نے صاف فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور مرنے کے بعد پھر مسلمانوں کو اسلامی طریقے سے قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ اور میں نے پچھلے آڈیو میں کہا بھی کہ جہاں بھی ہوگا سوالات تو ہوں گے، اس سے موت جہاں بھی آئے سوالات ہوں گے ہی۔ تو موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ، ہاتھی جیسے بھی نہ چھوڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے۔ بہت آرام سے سو لیے یہاں پر، دنیا میں بہت نرم گدے، صاف، بالکل کوئی کنکر نہیں چبھنا چاہیے، کوئی ذرہ بھی نہیں ہونا چاہیے بستر پر، ایک دم نرمی سے آرام سے سونا ہے۔ لیکن یہی بدن مٹی پہ رکھ دیا جائے گا، ایک کفن پہنا ہوا ہوگا، کوئی بستر نہیں، مٹی پر ڈال دیں گے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ قرآن پاک کی جو آیت پاک ہم جس کے زیر تحت یہ باتیں سن رہے ہیں، اللہ تعالی نے صاف فرمایا ہے، فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ۔ اب یحییکم، پھر سے زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہی قبر میں دفن کرتے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ہی لوگ دفن کر کے چلنے لگتے، مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، تمہارے چلنے کی، تمہارے پاؤں کی چاپ، تمہارے پیروں کی آہٹ سنتا ہے، اڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ارے یہاں تک فرمایا میرے آقا نے کہ پہچان بھی لیتا ہے کہ کس کے پیر کے بعد کون آ رہا ہے۔ جب قبر میں ملنے جاتے ہیں، قبر میں جب دفن ہونے کے بعد قبرستان جب جاتا ہے کوئی رشتہ دار، تو پہچان لیتے ہیں مردے، سلام کریں، سلام کا جواب دیتے۔ سرکار نے فرمایا کہ تم نہیں سن سکتے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ کتنی مٹی، کتنے منو مٹی تلے دبا ہوتا ہے، بالکل اندر
4 फीट तकरीबन गहरा गड़ा होता है, उसमें मिट्टी ही मिट्टी, और ऊपर जो चल रहे हैं उनके पैरों की आहट मुर्दा सुन लेता है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके बारे में फरमाया। कोई वली अल्लाह होना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, ये सबको, एक आम मुसलमान की भी ये समाअत बढ़ जाती है। कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोगों ने इसको बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि मरने के बाद खेल खत्म। अब वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, तुम्हारी मदद ना मदद कर सकते हैं, ना कुछ सुन सकते हैं, ना। ये हदीस पाक क्या कह रही वो समाज फरमाइए, अकीदा अहादीस पर, बुजुर्गान दीन के तरीकों पर बनाइए। वो तो इंशाल्लाह मैं इसको बड़ी तफसील से, एक बात मुझे अर्ज करनी, मैं जो यहाँ पर जो इतनी डिटेल से बता रहा हूँ इसकी वजह भी कुछ है। मैं सोच रहा था कि इसको स्किप करूं, कोई यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं, ऐसा सोच रहा था, लेकिन एक बात मैंने अभी पढ़ ली है तफसीर में, तो वो समझ लीजिए उसकी तमहीद है। खैर, अब ये मुर्दा जब उठकर बैठता है तो बड़ा इसका तफसीली तस्करा मौजूद है कि नेकों के पास अच्छी शक्ल में बिल्कुल नेक आमाल, जो नेक अमाल उसने किए हैं वो भी उसके पास आ जाएंगे, अच्छी शक्लों में आएंगे, खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में, तसल्ली देंगे, घबरा मत, हम हैं, तो अकेला नहीं है। फरिश्ते भी जो मुनकर नकीर जो होंगे, सवाल करने वाले नकीरैन, वो भी अच्छी शक्लों में आएंगे, मोहब्बत से सवाल करेंगे। और जो गुनाहगार है उनकी तो, कुफ्फार की तो समझ लीजिए खैर नहीं। इन्हें सोच कर ही जो हुजूर ने जो उनका हुलिया जो बताया फरिश्तों का, जिस तरीके से वो आएंगे, दांतों से मिट्टी को चीरते हुए, कब्र की दीवार को फाड़ते हुए दांतों से, उनकी आंखें बिल्कुल शोलों की तरह दहक रही होंगी। और कब्र में हम अकेले, अंधेरा, पहले तो अंधेरा, अंधेरे से तो कितना डर लगता है हमें इस दुनिया में। दुनिया में हम जो मौजूद हैं, अगर कहीं लाइट चली जाए घरों में, चीखों पुकार शुरू हो जाती है फौरन, यानी अंधेरे में तो जाने का हम सवाल ही नहीं, यानी हिम्मत नहीं होती। अंधेरा तो खुद एक अजाब की शक्ल है, डर लग जाता है, अच्छे डर जाते हैं। और उसमें कोई आ जाए सामने जरा सा कुछ बिल्ली वगैरह, तो और चीखें निकल जाती है। अब वहाँ तो अंधेरी कब्र, अच्छा दुनिया में तो अच्छी खासी बड़ी दुनिया खड़े हैं, आसपास में सब खुला हुआ माहौल है, कब्र में तो बिल्कुल 2-2.5 फीट चौड़ी कब्र, और उसमें कोई साथ भी नहीं, अकेले पड़े हैं। और उस अंधेरे में आगे फरिश्ते अगर चीरते हुए, तो अल्लाह अकबर, या अल्लाह, मुहीब शक्ल में, डरावनी एकदम। नेक को तो मोहब्बत से उठाएंगे, नरमी से। मैंने कल भी अर्ज किया था कि नेक तो पहले भागेगा नमाज पढ़ने के लिए, मतलब उसको लगेगा कि असर की नमाज कज़ा हो रही है और मगरिब का वक्त हो रहा है, भागो नमाज पढ़ो, मेरी नमाज रहेगी, वो फरिश्ते रोक देंगे। वहाँ तो नेकों का तो, उनके तो बोल बाले, उनके तो वारे नियारे हो जाएंगे। और जो बदकार, गुनाहगार और कुफ्फार जो होंगे, उनको तो झिड़की देकर, उनका कफन खींचकर खड़ा, उठ, गरजती हुई बिजली की जैसे कड़कती है ऐसी आवाज में, वो बिजली की कड़क सुनकर ही हमारी हवा निकल जाती है, हवा से बाख्ता हो जाते हैं हम। वैसी आवाज में, कड़कती आवाज में, उठ, अब एग्जाम शुरू हो गया। अब पहला सवाल, मन रब्बो का, बोल तेरा रब कौन है। नेक जो होगा जिसने दुनिया में अल्लाह को याद रखा होगा, अल्लाह के अहकामात को याद रखा होगा, दुनिया में नमाजें पढ़ी होंगी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया होगा, वो तो फौरन याद आ जाएगा, मेरा रब तो अल्लाह था, मैं उस अल्लाह की इबादत किया करता था, तो मेरा रब भी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अच्छा, यहाँ पर ये मर रब का और अहले सुन्नत का ये तरीक़ा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ये साबित है कि सहाबा कब्र पर जिक्र किया करते थे, तिलावत कुरान किया करते थे। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर तरीक़ा राइज है कि कब्र में दफन करने के बाद कब्र पर अकेले अजान दी जाती है। वो अजान इसीलिए दी जाती है कि ये मुर्दा सुन ले,
اگر بھولا بھی ہے، ڈر گیا ہے، گناہ گار ہے، تو اللہ اکبر اسے، ہاں اللہ، میں تو وہ، میرا رب تو اللہ ہے، اللہ کو میں اکبر، اللہ اکبر میرے یہاں میرے دین میں اذان ہوا کرتے تھے. تو یہ سب سوالات کے جوابات اسے یاد آ جائیں، یہ اس لیے یہ اذان وغیرہ دی جاتی ہے. اور بھی بہت سی باتیں اذان کے اوپر تو اچھا خاصا بیان اور بہت سی کتابیں موجود ہیں. یہ جو مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہتے نا، وہ یہ سب کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ ایسا نہیں ہو. یہ مسلمانوں سے نفرت ہے انہیں. جو مسلمان کا بھلا چاہے گا تو وہ تو یہی سوچے گا کہ کسی طریقے سے اپنے بھائی کا بھلا ہو جائے، اپنی بہن کا بھلا ہو جائے، جو دفن ہے کسی طریقے سے فائدہ ہو جائے اس کا. اب جو بھلا نہیں چاہتے وہ نکالتے ہیں، ان کی عادت ہوگی. تو وہ عادت، جن کی گندی عادت ہے، ان کو دور رکھیے اور مسلمانوں کے فائدے کے کام کرتے رہیے. اب وہ پہلا سوال ہوا مر رب کا. جو نیک ہے فوراً کہے گا ربی اللہ، اور جو گناہ گار یا اللہ، اسے تو یاد ہی نہیں آئے گا. دنیا میں تو پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا. اچھا، اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ اللہ عز و جل کے بارے میں سوال ہونا ہے، تو یہ سوال کی تیاری آپ کو یہیں پر کرنی ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اب یہ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ الٹے سیدھے گانوں میں کئیوں کو خدا بنا دیا. کئی آپ دیکھیں تو کوئی محبوبہ کو خدا بول رہا ہے، کوئی محبت کو خدا بول رہا ہے، کوئی دوستی کو خدا بول رہا ہے، کوئی. یہ سب اگر اللہ نہ کرے ایمان ان گانوں کی وجہ سے ضائع ہو گیا، تو وہاں کیا خاک یاد آنے والا ہے کہ اللہ رب کون تھا. دنیا میں تو پتہ نہیں کتنے رب بنا لیے تھے، اب قبر میں کیا یاد آئے گا. تو خدا کے واسطے ایسے کفریات بھرے ہوئے گانوں سے پرہیز کریں، بلکہ ہر گانے سے. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. بہت مشکلیں جانتا ہوں، جو ماحول آج چل رہا ہے بہت مشکل ہے، اور کم سے کم ایسے کفر بھرے گانوں سے تو بالکل پرہیز کریں کہ ایمان ضائع نہ ہو جائے. اب وہ پہلا سوال جب اس سے ہوا تو یاد نہیں آئے گا. ہے ہاتا لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے. فیل. اب دوسرا سوال، ما دینو کا، تیرا دین کون سا تھا، تیرا دین کیا ہے، بتا، کس دین پر دنیا میں رہا. نمازی ہوگا وہ یہی کہے گا، اذان ہو رہی تھی نا، حی علی الصلاح، حی علی. میرا دین تو وہ ہے جس میں نمازیں پڑھتا تھا. نماز پڑھنے والا میرا دین ہے. میرا جس نے دنیا میں عمل کیا ہوگا فوراً یاد آ جائے گا. نیکیاں کرنے والا دین، زکوٰۃ دینے والا دین، رمضان کے روزے میں رکھتا تھا، وہ میرا دین تھا. جس نے دنیا میں دین پر عمل کیا ہوگا فوراً یاد آئے گا، یا اللہ میرا دین، دین ہی الاسلام، دین ہی الاسلام، میرا دین تو اسلام، میرا دین اسلام ہے. اللہ فوراً کہے گا. کاش اللہ عز و جل ہمیں یاد دلا دے. وہ فرشتے بس نیک کا حل محبت کے ساتھ ہم سے سوال کر لیں، کاش 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 ہم کامیاب ہو جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہاں جو گناہ گار ہوگا، یہ تو یہاں بھی، ارے دنیا میں تو کبھی اس نے نماز کے بارے میں سوچا ہی نہیں. کفار کا تو حال ہی کچھ اور ہوگا. وہ تو کون سا دین، کیا کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا. قبر میں مرنے کے بعد کیا یاد آئے گا. اور مسلمان جو گناہ گار ہوگا وہ دنیا میں پامالی کرتا رہا، ہمیشہ دین کے خلاف کی باتیں کرتا رہا، مؤذن پکارتا رہا پر یہ نماز کی طرف کبھی نہیں بڑھا، رمضان کے روزے قضا کرتا رہا، خوب ڈٹ کر رمضان میں بھی کھاتا رہا. جو دین کو دنیا میں نہیں سمجھ سکا اسے کیا یاد آئے گا. یہی کہے گا، ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا میرا دین کون سا ہے. لا ادری، لا ادری. اللہ اللہ. یہ دو سوال ہوئے اس سے. نیک ہوگا تو کامیاب ہو گیا، گناہگار دونوں میں فیل، کافر دونوں میں فیل. اب تیسرا سوال باقی ہے، سب سے اہم سوال. اللہ، اس سوال کو انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سنتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں قبر کے سوالات پر قائم رکھے، کامیابی عطا فرمائے. آمین بجاہ، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو، تمام مومنین کو.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین.